پورے فرانس میں یلو ویسٹ تحریک کے احتجاج کو 11 ہفتے ہو چلے ہیں۔ اسی کشیدہ ماحول میں مئی میں ہونے والے یورپی پارلیمانی انتخابات کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے۔ تجزیہ کار مائیکل کوٹاکس کی رائے میں عوامیت پسند قوتیں ان انتخابات میں نئی تاریخ رقم کرنے جا رہی ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنی رائے رکھنے کا۔ یہ بہت عرصے سے جاری اقتصادی مشکلات پر عوامیت پسند قوتوں کی تاخیر سے آنے والے رد عمل کا عروج ہے۔ فرانس کی انتہائی قدامت پسند رہنما میرین لی پین یلو ویسٹ تحریک کے ساتھ اپنی نیشنل ریلی پارٹی کے اشتراک کی کوششیں کر رہی ہیں۔ وہ جان چکی ہیں کہ ہم برے نہیں تھے، ہم صرف اور صرف اس لیے وہاں تھے کہ ہم بھوک سے مر رہے تھے۔ ہم بھوکے ہیں اور بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، ہمیں پیسے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے سارا پیسہ غیر ملکیوں کو دیا جا رہا ہے۔ یورپ بھر سے عوامیت پسند قوتیں مئی کے پارلیمانی انتخابات میں مل کر طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوششوں میں ہیں، اور یہ فرینچ مظاہرین پر رائے دینے والے اٹلی کے قدامت پسند وزیر داخلہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ فرانسیسی ایک بدترین صدر سے نجات پا سکیں گے اور 26 مئی کو یہ موقع میسر ہوگا۔ سیاسی محاذوں پر صف بندیاں جاری ہیں۔ اتوار کو پیرس میں یورپی یونین کے جھنڈے لہراتے لال سکارف پہنے سینکڑوں مظاہرین نے قدامت پسندوں کے خلاف مظاہرہ کیا، اور یہی جھنڈے ہنگری میں حکومت کے خلاف مظاہروں میں بھی استعمال کیے گئے۔ جرمنی میں انتخابات میں گرین پارٹی نے قدامت پسند AFD کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ عوامیت پسند تحریکوں کو تیزی سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ سڑکوں پر ان کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اصل طاقت کا امتحان 26 مئی کو بیلٹ باکس پر ہوگا۔ اب ووٹ فیصلہ کرے گا کہ یورپ میں قدامت پسندوں اور لبرلز میں سے کس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ہنری ریجویل کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔